الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. اور تم لوگ اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہو کہ تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی، حکم عدولی کی، پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن ہو جاؤ، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنایا اور متقیوں کے لیے باعث نصیحت بنایا. محترم ناظرین کرام، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 65 اور آیت نمبر 66. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو بہت ہی سبق آموز ہے. اس امت کے لیے بھی اس میں بڑی نصیحت ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعض الفاظ میں لکھا ہے کہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا. ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ ملک شام کے شہر انطاکیہ میں رہتے تھے، انطاکیہ کے رہنے والے، سمندر کے ساحل پہ ایک شہر واقع ہے ملک شام میں، وہاں کے یہودیوں نے، وہاں کے جو یہودی عالم رہے ہوں گے ان کے ہاتھ پہ یا خود حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ ہم ہفتے میں ایک دن جو سنیچر کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، جس کو عربی میں یوم السبت کہا جاتا ہے اور انگریزی میں سیٹرڈے اور ہماری اردو زبان میں سنیچر کا دن کہا جاتا ہے، اس دن ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، کوئی اور دنیا کے کام نہیں کریں گے، تجارت نہیں کریں گے، لین دین کا معاملہ نہیں کریں گے، اور خاص طور سے مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے، نہ سمندر سے، نہ دیگر تالابوں سے، نہ دریاؤں سے. ہفتے کے دن کے بعد کی احترام کی بات آئی. بات یاد رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو اس بات کی اختیار دیا کہ ہفتے میں ایک دن اپنے واسطے منتخب کرو عبادت کے واسطے. تو ان لوگوں نے غور و فکر کر کے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا، سنیچر کے دن کا انتخاب کیا. اہل یہود سنیچر کے دن کو یوم العطلہ کہتے ہیں. اسے لفظ کا معنی تو سیدھا سادہ ہے کہ چھٹی کا دن، لیکن یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنانا شروع کیا اتوار کے دن سے، اور جمعے کے دن جب آیا دنیا بنا کے اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے. 6 دن میں زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں آیت موجود ہے. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھک گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن آرام کیا. نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تھکاوٹ نہیں، تھک جانا تو کمزوری کی علامت ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آیا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہیں، بے عیب ہیں، یہودیوں کی عقیدہ ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اختیار دیا کہ کسی ایک دن کا انتخاب کر لو عبادت کے واسطے، تو ان لوگوں نے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا، فقط اخطأوا، صحیح انتخاب نہیں کر سکے، غلطی کر گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو اختیار دیا کہ تم لوگ کسی ایک دن کو چن لو عبادت کے واسطے۔ ان لوگوں نے اتوار کے دن، یوم الاحد، جسے سنڈے کہتے ہیں، اس دن کا انتخاب کیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اخطأوا، وہ لوگ خطا کر گئے، غلطی کر گئے، صحیح دن کا انتخاب نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو موقع دیا کہ وہ ایک دن کا انتخاب کر لیں عبادت کے واسطے۔ اس امت نے جمعے کے دن کا انتخاب کیا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اصابوا، ان لوگوں نے صحیح دن کا انتخاب کیا ہے۔ ان دنوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے امت کے دیا تھا، نبی کو نہیں دیا تھا۔ اگر نبی انتخاب فرماتے تو نبی کا انتخاب صحیح ہوتا تھا۔ نہ حضرت موسیٰ نے انتخاب کیا تھا ہفتے کے دن کا، نہ حضرت عیسیٰ نے انتخاب کیا تھا اتوار کے دن کا۔ اس امت کو جب اس کا اختیار دیا گیا تو اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے پہلے صحابہ کو مکے سے مدینہ بھیجا ہجرت کے طور پر۔ جب یہ صحابہ مدینہ پہنچے ہیں تو انصار صحابہ میں اسلام پہلے پہنچ چکا تھا۔ ان میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دور اندیش، بہت ہی نیک، سمجھدار تھے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ ہفتے میں ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے قوم کو، اپنے ساتھیوں کو، ایمان والوں کو جمع کیا، مشورے سے جمعے کے دن کا انتخاب کیا۔ تو جمعے کی نماز سب سے پہلے حضرت سعد بن ربیع نے پڑھائی ہے، اور اس دن کا انتخاب کرتے ہوئے جب اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے اس میں کوئی حدیث ارشاد فرمائی، یہودیوں نے انتخاب کیا ہفتے دن کا، فقط اخطأوا، عیسائیوں نے انتخاب کیا اتوار کے دن کا، فقط اخطأوا، اس امت نے انتخاب کیا جمعے کے دن کا، فقط اصابوا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ کی طرف، تو آپ بروز پیر کو پہنچے، تو آپ نے پیر سے لے کر جمعرات تک یا جمعے تک آپ نے قباء میں قیام کیا ہے۔ مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، وہاں وعظ و تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور پہلا خطبہ دیا آپ نے امت کے سامنے۔ جمعے کے دن ہوا تھا، جمعے کے دن صبح صبح آپ وہاں سے نکلے اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے، تو قبیلے بنو سلمہ میں آپ پہنچے تھے کہ جمعے کا وقت ہوا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ مسجد، آج تو اس کو مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ مسجد قبیلے بنو سلمہ میں ہے، جس میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن کے واسطے عبادت کا اہتمام فرمایا، اور جمعے کے موقع پر جمعے کی ظہر سے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو خیر بات تھوڑی لمبی ہو گئی۔ تو یہودیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پہنچ کر، یا انطاکیہ شہر میں جو یہودی علماء تھے ان کے سامنے پہنچ کر یہ عہد کیا تھا، ہم اس دن عبادت کریں گے، کوئی دنیا کا کام نہیں کریں گے، شکار نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش میں ان کا امتحان لیا۔ سمندر کے کنارے جو بھی شہر آباد ہوا کرتے ہیں، عام طور پر ان کا مشغلہ یہی ہوتا ہے مچھلی کا شکار کرنا، اس کو بیچنا۔ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، کشتیوں کے ذریعے سے دور دور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ شہر والے بھی جو سمندر کے کنارے آباد تھے، ان کا بھی یہی مشغلہ تھا، کاروبار یہی تھا۔
اب رب العالمین نے ان کا امتحان اس طرح لیا کہ جب ہفتے کے دن آتا تو پوری مچھلیاں سمندر کے ساحل پہ کنارے آ جاتی اور پانی کے اوپر تیر دیتی. آسانی سے ان کا شکار کیا جا سکتا ہے. ہفتے کے علاوہ باقی 6 ایام میں پیر سے لے کر جمعے تک، بلکہ اتوار سے لے کر جمعے تک مچھلیاں سمندر کے ساحل پہ نہیں آتی تھی، دور دور رہا کرتی تھی اور بالکل سمندر کی نچلی سطح میں تیرا کرتی تھی، اوپر نہیں آیا کرتی تھی. کہ لوگ جال ڈالتے تھے شکار کے لیے، مچھلیاں بہت کم آتی تھی. اب دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ جمعے کے ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آ رہی ہیں، قریب آ گئی ہیں، کیا کیا جائے. شیطان لعین انسانی شکل میں ان کے پاس آتا ہے اور ان کو ایک مشورہ دیتا ہے. یاد رکھیں، شیطان ہم کو اور آپ کو بھی مشورہ دیتا ہے، ہمارے دل میں آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. لیکن جس کا ایمان مضبوط ہو اور ایمان کے اصول اور ضابطے اور عقائد کی باتیں معلوم ہوں تو جب شیطان ایسی کوئی رائے دیتا ہے اسلام کے عقیدے کے خلاف ہو، شرع کے احکام کے خلاف ہو، یہ متقی بندہ فوراً یہ سمجھ جاتا ہے کہ شیطان کی طرف سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اس کو دھتکار دیتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. تو ابلیس لعین نے انسانی شکل میں آ کر ان لوگوں کو رائے دی، مشورہ دیا کہ تم لوگ مچھلی شکار کرنے کے واسطے اگر جال سے شکار کرتے ہیں تو جال ہفتے کے دن آنے سے پہلے سمندر میں ڈال دو اور ہفتے دن گزرنے دو، اور جب اتوار آ جائے تو جال نکال لو، جو مچھلیاں آ گئی ہوں گی جال میں آ جائیں گی. یہ طریقہ بتایا اس نے. اور بعض لوگ گل وغیرہ سے مچھلی شکار کرتے تھے تو اس نے کہا مچھلی کا شکار کرنے کے واسطے جب رسی وغیرہ ڈالتے ہیں، لوہے کا سوئی کے جیسا نوکیلا حصہ مچھلی لگا کر تم لوگ ایک دن پہلے لگا دو اور رسی دور باندھ دو سمندر کے ساحل پر، ایک کوٹا گاڑ کر یا کھوٹی گاڑ کر کے یا کوئی پتھر رکھ کر کے اس میں باندھ دو، اور جب ہفتے دن گزر جائے تو آؤ مچھلیاں آ چکی ہوں گی، پکڑ کے لے کے آ جاؤ. تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی. لیکن اس شہر میں کوئی اللہ کے نیک بندے بھی تھے، علماء و صلحاء بھی تھے. علماء و صلحاء نے اس کی اطلاع ملی یہ لوگ ایسا حیلہ اور ایسے بہانے کر رہے ہیں تو لوگوں نے منع کیا اور یہ فرمایا، یہ کہا کہ ہرگز یہ کام مت کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جائے گی. لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی. قوم 3 حصے ہو گئے. ایک حصہ ہوگا علماء و صلحاء کا جو منع کر رہے تھے کہ اپنی حرکت سے باز آ جاؤ، انہوں نے بستیاں الگ کر لی اپنی. اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے مچھلی کا شکار نہیں کیا تھا اور ہفتے دن کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، لیکن وہ ان کو کہنے لگے، منع کرنے والے علماء کو، کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ. یہ آیتیں پارے 9 میں ہیں اور سورہ اعراف میں. ان لوگوں نے کہا سمجھانے والوں کو کہ آپ لوگ ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہلاک کرنے والے ہیں یا سخت عذاب دینے والے ہیں. تو ان لوگوں نے جواب دیا، معذرۃ اللہ بکم، آپ کے رب کے یہاں عذر باقی رہے ہم لوگوں کا کہ اللہ ہم نے منع تو کیا تھا تاکہ لوگ باز آ جائیں. تو اللہ کا جو عذاب آیا ہے صرف ایک طبقے کو چھوڑا گیا جن لوگوں نے ان کو منع کیا تھا ایسا کرنے سے. جو لوگ شکار کرتے تھے وہ، اور جو آپ میں تماشا دیکھتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے وہ، دونوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے. اور دونوں کے دونوں طبقوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل خوار بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین. صبح ہوئی تو
بستی کے قریب جو اللہ کے نیک بندے رہا کرتے تھے جن منع کیا تھا، وہ آئے اور دیکھتے ہیں کہ اس علاقے سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کیا بات ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تو جب ان کے گھروں کے سامنے پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں خاموشی ہے۔ پھر وہ گھروں کے اندر داخل ہو گئے، دیکھتے ہیں کہ پورے لوگ بندروں کی شکل میں بدل دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے نام پوچھ پوچھ کے تحقیق کی، ان لوگوں سے کیا آپ کے لوگ ہیں؟ وہ لوگ سر ہلایا کرتے تھے اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت پکڑ آئی تھی، سب کو ذلیل بندر بنا دیا، اور اس کے بعد 3 دن کے اندر ان تمام کے لوگوں، ان تمام ذلیل بندر بنائے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ جن لوگوں کو عذاب الہی کے ذریعے سے ان کی حقیقت بدل دی جاتی ہے تو اس قوم کو زندہ باقی دے رکھا جاتا ہے، ان لوگوں کو اللہ پاک اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ جو بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اگر کسی بات کا عہد کریں تو پورا کریں۔ ان لوگوں نے جو عہد کیا تھا، ہماری اسلامی نقطۂ نگاہ سے اس کو نظر کہا جاتا ہے، منت ماننا۔ قرآن میں فَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگوں کو چاہیے کہ اپنے عہد کو پورا کریں، اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے نظر، اگر اللہ سے کوئی نظر مانے تو اس کو پورا کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں۔ نظر کیا چیز ہے اس کو سمجھ لیا۔ نظر یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، ماں باپ یا اولاد یا بیوی میں سے کوئی بیمار ہو، ایسے مرتبہ وہ نظر مانے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اگر یہ کام میرا ہو گیا، ہمارے گھر والے شفا یاب ہو گئے، تو میں اتنے روزے رکھوں گا، صدقات دوں گا، نفلیں پڑھوں گا، کچھ بھی کر سکتا ہے، ایک روزہ بھی کر سکتا ہے اور نفلیں ادا کر سکتا ہے۔ تو اگر جب وہ کام ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، اس نظر کو پورا کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ تو نظر کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے کوئی عہد مانے ہو اپنے لیے، بچوں کے لیے، تو عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ بڑے گستاخ قسم کے لوگ تھے۔ اسی انطاکیہ شہر کے ایک واقعہ اور بھی ہے جس سے ان کے انتہائی بےہودہ مزاجی کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر حضرات سفر کرتے کرتے سمندر پار کر گئے، جب ایسی بستی میں پہنچے کہ جہاں لوگ رہا کرتے تھے، مقیم تھے، یہی انطاکیہ شہر ہے۔ حضرت موسیٰ نے وہاں کے لوگوں سے یہ کہا، اور وہیں پر حضرت موسیٰ نے وہاں کے لوگوں سے کہا، ہم لوگ آپ کے یہاں رات میں مقیم ہوئے، ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کیجیے۔ اس بستی والوں نے کھانے کا بندوبست کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تب تک بڑا غصہ آ گیا، اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے گئے۔ پھر جب یہ بات آئی، حضرت عمر فاروق کے دور خلافہ میں یہ شہر فتح ہوا، انطاکیہ، یہاں اسلام پہنچ گیا۔ تو یہاں کے لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے یہ کہا کہ میرے قوم کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے قرآن کریم میں کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، جو آیت ہے، اس بستی والوں نے انکار کر دیا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ضیافت کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو بہت رسوائی کی بات ہے۔ آپ قرآن کی شاید میں تھوڑی تبدیلی کر دیجئے۔ اس شہر کے لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس ہے اور درخواست کی کہ قرآن کی جو آیت ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اس کا لفظ ترجمہ ہے کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ضیافت کرنے سے۔ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ اللہ کا ایک کلام ہے، جیسا اترا ہے من وعن ویسے ہی عمل کرنا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا، کوئی کمی زیادتی نہیں کرنا اپنی طرف سے۔ یہ
بات آئی جیسے احکام آئے ہیں احکام کو منوعاً پورا کریں، اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی کر دیں، اس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جواب دیا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ فَأَبَوْا من لفظ ابو بناتے انکار کرنے کے، با کا جو نقطہ نیچے ہے نقطہ ہٹا کر اوپر دو، تاکہ دو نقطے لگا دیے جائیں، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا فَأَتَوْا يُضِيفُهُمَا، کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ حضرت خضر کی ضیافت کی تیاری کی، ضیافت کی ہے، نعوذ باللہ۔ سیدنا حضرت عمر فاروق نے سخت جواب دیا، فرمایا کسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں رب العالمین نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے اس بستی میں، اس کے آس پاس کے لوگ، ان تمام لوگوں کے لیے واقعہ باعث عبرت ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب آیا تو دونوں پہ آیا، جو عمل کرتے جو ہفتے دن کی خلاف ورزی کیے تھے اور شکار کیے تھے ان پر بھی، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کو منع نہیں کیا ان کے ساتھ ساتھ رہے، خود گناہ تو نہیں کیا لیکن ان کے ساتھ ساتھ رہے، جس سے ان کو حوصلہ افزائی ہوئی کہ ہمارے چاہنے والے لوگ ہیں۔ تو عذاب الہی دو طرح کے لوگوں پہ آیا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے کہا ہے لوگوں تم ذلیل خوار بندے بن جاؤ، اور ہم نے عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے ان بعد ہیں، لیکن یہی واقعہ نصیحت ہے ایمان والے متقی لوگوں کے لیے جو اللہ کے نہیں بندے ہیں۔ اس واقعے کو سنتے ہیں تو صرف واقعہ سمجھ کر ہی نہیں، واقعے کے ساتھ ساتھ میں اس کے نصیحت کے جو پہلو ہیں ان پہلوؤں پر کافی توجہ دی ہے، اور اسے نصیحت حاصل کی ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہے، نظر مانا ہے تو اس کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ شروع ہوتا ہے، تو اس کی تفصیل آئندہ درس میں آئے گی، لیکن ابھی اشارہ کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کیجیے جو حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے فرمایا، بے شک اللہ پاک تمہیں حکم دیتے ہیں کہ لوگوں تم ایک گائے ذبح کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق اڑا کر رہے ہیں، کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بات نہ کہیں اور میں کہوں تو جہالت کی بات ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجیے آپ ہمارے اپنے رب سے کہ ہمارے سامنے واضح کر دیں اللہ تعالیٰ اس گائے کی حقیقت کو۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، بے شک یہ لوگ کہہ رہے ہیں، قارحنسہ نے فرمایا کہ اے لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ایک ایسی گائے کا انتخاب کرو جو نہ بہت زیادہ عمر کی ہو نہ کم عمر ہو، اس کے درمیان میں ہو، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزرو۔ یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 67 اور 68، یہاں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے۔ واقعہ شخص تھا،
یہ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، غالباً توریت نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس شخص کا نام تھا رامیل، بڑا مالدار تھا، اور اس کا انتقال ہو گیا، یا کسی نے اس کو قتل کر دیا، کسی نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ عامل نام تھا، اور قتل کس نے کیا ہے بارے میں دو قول آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص اس کے مال کی دیکھ کے لالچ میں پڑ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں قتل کر دوں تو پورا مال مجھ کو مل جائے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے یہاں پہ، ایک شخص تھا جس نے اس شخص کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے پیغام نکاح بھیجا تھا، اس نے انکار کر دیا تھا، میں شادی نہیں کروں گا اپنی بیٹی تمہارے ساتھ۔ اب اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس شخص کے خاندان کے لوگ بہت پریشان ہوئے، صدمے میں آئے، اور یہ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اللہ کے نبی ہیں، جو کچھ بھی پیچیدگی آئے ان کے پاس یہ پہنچنا ہے حل کرانے کے لیے۔ تو آ کے حضرت موسیٰ سے کہا، آپ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں قاتل کا علم ہو جائے کہ قاتل کون ہے جس نے ہمارے فلاں بزرگ کو قتل کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ فلاں بستی کے لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑے پریشان ہیں، ان میں اور وہ ایک شخص کے انتقال قتل ہو چکا ہے، اور قاتل کون ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ اطلاع فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ ایک گائے ذبح کر دیں۔ یہ کہا، حکم آیا حضرت موسیٰ کے پاس، لوگوں سے کہہ دیجئے بس ایک گائے ذبح کر دیں۔ اس وقت چاہے جو سی بھی گائے لیتے تھے، زیادہ عمر کی، کم عمر کی، سفید ہو، کالی ہو، لال ہو، تو نظر پوری ہو جاتی تھی اور قاتل کے علم ہو جاتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے بڑی عجیب بات کی حضرت موسیٰ سے، اللہ کے نبی پر کیسا ایمان، کتنا کمزور ایمان تھا کہ جو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ ایک گائے ذبح کر دو اور اس کی دم کو مقتول کے جسم سے لگاؤ، کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے کہا، اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کتنی گستاخی کی تھی ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ تو آپ مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مذاق کرنا تو جاہلوں کا، نادانوں کا کام ہوا کرتا ہے، میری کیا مجال کہ میں اللہ کے ساتھ مذاق کروں؟ اگر ایسا ہوا تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے درخواست کی تھی، حضرت موسیٰ نے پھر درخواست کو پھر دوبارہ دہرایا، تو اللہ کا حکم آیا کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے آ کے یہ کہا کہ گائے ہم پر مشتبہ ہوتی جا رہی ہے، گائے کیسی ہو اس کی تفصیل ہمیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم اس گائے کا انتخاب کر لیں۔ اس علاقے میں بازار بھی لگا کرتے تھے، سارے بازار لگتے ہیں، بڑے پیمانے پہ بازار لگتے تھے۔ تو رب العالمین نے فرمایا، آیت نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر، آپ فرما دیجئے کہ اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ ایسی گائے یہ لوگ تلاش کریں جو بالکل فارغ، یعنی فارغ مانا ہے ایسی گائے جو نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر ہو، درمیان درجے کی ہو، لا فارغ ولا بکر، عوان بین ذالک، اس کے درمیان میں، یعنی کھیتوں میں نہ چلی ہو۔ خیر، تو عوان بین ذالک، وہ جو گائے ہو اس درمیان عمر کی ہو، نہ بوڑھی نہ بچی، درمیان درجے کی ہو۔ پھر یہ حکم ہوا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزریے، تاخیر مت کیجیے۔ ابھی بھی چانس تھا، ابھی بھی موقع تھا، گائے کو تلاش کرتے، جوان گائے، نہ بوڑھی ہو، نہ کمزور ہو، نہ دبلی ہو، نہ کم عمر ہو، تو کام ہو جاتا تھا۔
لیکن اس قوم کے مزاج میں پیچیدگی بہت تھی، ٹیڑھاپن بہت تھا. اللہ کے نبی ہوں یا اللہ کے رسول ہوں، ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے. پھر ان لوگوں نے سوال کر لیا حضرت موسیٰ سے، اے موسیٰ دعا کر دیجئے کہ اس گائے کا رنگ ہمارے سامنے واضح ہو جائے تاکہ ہم ویسی گائے تلاش کر کے اللہ کے راستے میں سے پیش کر دیں. رنگ کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ پاک کا حکم آیا، اسے بول دیجئے کہ گائے کا رنگ پیلا ہو، یلو، صفرا، فاقع لونہا، اور جس وقت لوگ اس کو دیکھیں تو خوش ہو جائیں. گائے کا کلر پیلا ہو اور اس کا کلر کھلتا ہوا ہو، گہرا رنگ ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے. یہ درخواست فرمائی. تو پھر ان لوگوں نے اس کے بعد کہا، اے موسیٰ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، واضح کر دیں کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ ہم نے بہت سی گائیں دیکھی جو ایک دوسرے کی جیسی ہیں، مشابہ ہیں، تشابہ علینا. اور پھر اب یہ کہا، انا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے، اس گائے کو مل جائے گی. دعا بھی کی انہوں نے، اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی. لوگوں نے جب یہ کہا گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ہدایت پہ آ جائیں گے، یعنی ہم صحیح منزل تک پہنچ جائیں گے، اور واضح کر دیجئے کہ گائے کیسی ہو. اس وقت انسان دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک کا حکم آیا، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. آپ کہہ دیجیے یہ گائے ایسی ہو، لا ذلول، جس سے کام لیا نہ گیا ہو، کہ وہ زمین کو چیرے، یعنی حل میں استعمال ہو، اور نہ ہی اس سے کنویں سے پانی لیا گیا ہو، پانی نکالا گیا ہو، اور اس کا پورا جسم ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، صرف ایک ہی کلر ہو، پیلا کلر، کوئی اور کلر نہ ہو. تو جب حضرت موسیٰ نے یہ جواب دیا تو ان لوگوں نے کہا، الان جئت بالحق، اے موسیٰ اب آپ ٹھیک ٹھیک جواب دیے ہیں. اللہ پھر وہ لوگ تلاش کیے، ایسی گائے مل گئی اور ذبح کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فذبحوہا، لوگوں نے ذبح کر دیا، اور قریب نہیں تھا کہ وہ گائے ذبح کرتے، لیکن انشاءاللہ کہہ چکے تھے، اللہ مدد فرمائے. اب تاریخی روایتوں اس کی جو تفصیل آئی وہ یہ ہے کہ جو شخص قاتل تھا یا تو دور کا رشتہ دار تھا یا قریبی رشتہ دار تھا، بھتیجا ہی تھا. مسئلہ تھا کہ یہ قتل ہو جائیں تو بطور وراثت کی پورا ترکہ ہم کو مل جائے. اب جب یہ آیتیں نازل ہو گئی، حضرت موسیٰ نے فرما دیا گائے کی عمر ایسی ہو، کلر ایسا ہو، فلاں چیزیں ایسی ہوں. اب وہ تلاش میں نکلے، وہ بچہ بھی تلاش نکلا جس نے قتل کیا تھا. تو تلاش کرتے کرتے کسی کسان کے پاس، فارمر کے پاس ویسی گائے مل گئی. چراگاہ میں گائے چل رہی تھی. پہنچ گئے وہاں پہ، ایک نوجوان بچہ، نوجوان لڑکا وہ گائے کی دیکھ بھال کر رہا تھا. ان لوگوں نے اس کے سامنے اپنی بات رکھی کہ ہمیں یہ گائے خریدنا چاہتے ہیں. شخص نے کہا کہ میری والدہ حیات ہے، میں اپنی والدہ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. والدہ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا. والدہ نے کہا ان لوگوں سے کہہ دو کہ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے کھال میں جتنا سونا آ جائے وہی اس کی قیمت ہے. یہ بات اس کی والدہ نے کہلوا دی، اس نے کہہ دی یہ بات. اب ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو ویسے وہ گائے ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے. وہ گائے خرید کے لائے، ذبح کیے. ذبح کرنے کے بعد اس کی دم کو مقتول کے جسم سے لگائے.
مقتول کے جسم سے لگاتے ہی وہ زندہ ہوا اور اس نے نام ظاہر کر دیا کہ فلاں میرا قاتل ہے۔ ادھر جب بات آئی قیمت کے بارے میں، گائے ذبح کرنے والے اس کے کھال میں جتنا سونا تھا چاندی جمع کر کے دے دیا گیا۔ اس مال کی لالچ میں اس نے اس شخص کو قتل کیا تھا، وہ پورا کا پورا مال اس کی کھال میں آ گیا۔ اس طریقے سے اس خاتون کے پاس پہنچ گیا، کچھ بھی نہیں ملا ان لوگوں کو، اور بالآخر قصاص میں اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بس اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جب حکم کسی چیز میں آ جائے تو اپنی طرف سے اس میں داؤں پیچ نہیں کرنا چاہیے، من وعن اس پر عمل کر لینا چاہیے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اپنی طرف سے تبدیلیاں کریں گے تو پریشان ہو کے رہ جائیں گے اور کام نہیں ہو سکے گا۔ اللہ پاک سب کو ان آیاتوں سے، ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔